بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کبھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا تکیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ جنگ زوروں پر تھی، اگرچہ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کو شاندار فتح نصیب ہوئی، مگر عیسائی چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی تھے۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانیاں چہرے پر نور، گفتار میں بے مثالی عیاں تھی۔ انہیں عیسائی شہنشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے کہا، تم نے ابھی تک جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھیں، میں تمہارے لیے بہتر تصور کرتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو جاؤ۔ مجاہدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ ہرقل نے کہا، کیا تمہیں اپنی جوانیوں پر ترس نہیں آتا؟ اگر تم نے اسلام سے انحراف نہ کیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ میرے ایک اشارہ ابرو کی دیر ہے، تمہارے جسم خاک و خون میں تڑپتے نظر آئیں گے۔ مجاہدین بولے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اے عیسائی بادشاہ، اگر ہماری جانیں اللہ کی راہ میں اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ ہم شہادت کا جذبہ لے کر ہی میدان جنگ میں آتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اسی مرتبہ کے حصول کے لیے آرزوئیں کرتی گزر جاتی ہیں۔ ہرقل نے کہا، ایک بار تمہیں اور موقع دیتا ہوں، سوچ لو۔ انہوں نے کہا، ہمارے آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ آخر اس نے حکم دیا کہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ عمل باری باری ہونا چاہیے تاکہ دوسرا پہلے کا حشر دیکھ لے۔ تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا گرم کیا گیا اور تینوں مجاہدوں کو اس کڑاہے کے قریب لایا گیا۔ پہلے کو ایک پکڑ کر جلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور دوسرے نے پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس مجاہد نے کہا، جلدی کیجیے، میں بھی اپنے بھائی کے پاس جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ آخر اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ اس کی 18 سالہ کی ابھرتی ہوئی جوانی دیکھ کر ایک وزیر کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اس کا ایمان ہم جلد چھین لیں گے، مجھے مختصر سی مہلت دے دیجیے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا، یہ لوگ اسلام میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے خون کا آخری قطرہ بھی ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے۔ معلوم نہیں ان کے نبی نے ان کو کیا نشہ پلا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس کو اتار ہی نہیں سکتی۔ وزیر نے کہا، یہ ٹھیک ہے مگر یہ عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں۔ بادشاہ نے اس سے مجاہد کو ساتھ لیا اور اپنے گھر چل دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کی سیاہی آسمان کے کناروں پر پھیلتی چلی گئی۔ وزیر نے اس نوجوان کو ایک مکان میں بند کر دیا اور اپنی لڑکی کو بلا کر کہا، دنیائی عیسائیت میں تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، عقل مند اور ذہین بھی ہو۔ اگر تو اس عربی نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو ہم انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ وزیر کی لڑکی نے کہا، ابا، یہ بات تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نوجوان کی میرے چہرے پر اٹھی ہوئی ایک نظر اس کے ایمان کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وزیر نے اپنی لڑکی کو تھپکی دی اور کہا، جاؤ اور کامیاب واپس لوٹ آؤ۔ لڑکی نے جلد جا کے دروازہ کھولا، دیکھا تو نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نصف رات گزر گئی مگر اس نوجوان نے اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ تمام رات منتظر رہی کہ یہ نوجوان اسے ایک نگاہ غلط سے ہی دیکھ لے، مگر جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ نگاہیں بلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں۔ اس لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ کہیں دنیا اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہے اور کہیں یہ نوجوان کے تمام رات گزر گئی اور اس کو علم بھی نہیں کہ کوئی میرے پاس آیا بھی ہے یا نہیں۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وزیر نے پوچھا، کہو کیا خبر لائی ہو؟ لڑکی نے کہا، آج رات اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، میں نے ہر چند کوشش کی مگر اس نے میری طرف نگاہ اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ دوسری رات پھر لڑکی اس نوجوان مسلمان کے کمرے میں پہنچتی ہے
مگر دیکھا کہ وہ نوجوان نفل پڑھ رہا ہے۔ یہ رات نفل پڑھتے گزر گئی، یوں نہیں مسلسل 40 راتیں وہ لڑکی آتی رہی، مگر وہ آنکھیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہو، ان کے غیروں کی طرف اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے! یہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اور ان پر میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ہر رات اس کی عبادت اور قرآن خوانی دیکھ کر لڑکی کی زندگی میں انقلاب آتا گیا۔ اس نے سوچا آخر وہ کون ایسا حسین ہے جو اس کی نگاہوں میں بس گیا ہے کہ یہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نظر اٹھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ان کی شان یہی ہے۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آخر ایک رات لڑکی نے کہا، اے عربی نوجوان، میں حیران ہوں کہ آج 40 راتیں گزر گئی ہیں مگر تو نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے۔ مجھے بتا وہ کون سا نشہ ہے جس میں تو ہمیشہ مست رہتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جس میں تو ہمیشہ مستغرق رہتا ہے۔ مجاہد نے کہا، میرا محبوب، جگر دل بند مائی آمنہ دا تے بابل پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ، حسن و حسین دا غمخوار نانا، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلاں نوں قتل کر دی جویں کٹاری، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا۔ زلیخا اس نوں جے ویکھ لیندی تے پیچھے یوسف شامی دے نہ پیندی۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، خدا را مجھے بھی ایسے پاک دین میں داخل کر لو۔ اس مجاہد نے کہا، پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کبھی ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ کر دنیا کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، اب ہمارا یہاں رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی استبل سے 2 گھوڑے لاتی ہوں اور رات ہی رات میں یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ وزیر زادی 2 گھوڑے لے کر آ گئی۔ دونوں تمام رات گھوڑے دوڑاتے رہے، صبح ہوئی تو نماز کے لیے رکے۔ مڑ کر پیچھے کو دیکھا تو دور ایک لشکر نظر آ رہا تھا، گرد اڑتی نظر آئی۔ لڑکی نے کہا، خبر ہو چکی ہے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ نوجوان نے کہا، گھبراؤ نہیں، 1000 کی فوج کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ سبحان اللہ، بکریوں کے ریوڑوں کے لیے ایک شیر ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے، گرد قریب آتی گئی۔ جب بالکل قریب آئے تو حیران پریشان رہ گئے کہ وہ بھائی جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم کہا اور بولے، حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کیا قرآن کریم کا یہ اعلان یاد نہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں، زندہ ہوتے ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ ہر کل کے ظلم و ستم انہیں مذہب چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکے تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی گئی۔ یہ استقامت علی ایمان کا نتیجہ ہے۔